السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ آج اسلامیات کی اپنی بکس نکالیں۔ آج ہم سورۃ انفال کی آیت نمبر 45 تا 48 کی پہلے تلاوت کریں گے، پھر اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے، اس کے بعد بہا محاورہ ترجمہ پڑھیں گے، اور آخر میں آپ کو تشریح کرواؤں گی اس کی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بورڈ کے پیپر میں تشریح تو نہیں آتی، صرف ترجمہ آتا ہے، لیکن تشریح جاننا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ جب تک آپ لفظوں کا صحیح ترجمہ نہیں آئے گا آپ کو تشریح نہیں پتہ ہوگی، آپ اس کے سوالات بھی اٹیمپٹ نہیں کر سکیں گے۔ باقی رہا بورڈ کے پیپر میں جو آپ کے شارٹ آنسرز آتے ہیں اور MCQs آتے ہیں، جب تک اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تشریح ایک ایک لفظ کا مطلب اور آپ کو ایک ایک لفظ کی تشریح اور پس منظر کے ساتھ معلوم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا الذین، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تمہارا سامنا ہو، فئاتن کسی گروہ سے، فاثبتوا ثابت قدم رہو، واذکروا اور یاد کرو، واذکروا اللہ اللہ کو یاد کرو، کثیراً زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ مومنو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جو سب سے پہلے چیز مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہی گئی ہے وہ ہے کسی جماعت سے جب تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ جیسے کہ اسٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی۔ اس وقت مسلمان تعداد میں کم تھے اور کفار تعداد میں زیادہ تھے، تو اس وقت ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے اندر ہمت پیدا کی جائے، کہیں وہ دشمنوں کو تعداد میں دیکھ کے گھبرا نہ جائیں۔ اس وقت انہیں جنگ کے، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس وقت ضروری تھا کہ مسلمانوں کو طور طریقے بھی بتائے جائیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی کام ہم نے کیا اس کا طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اسی طرح جنگ کے بھی اصول ہیں، اور جنگ کے اصول کا پہلا اصول ہے کہ ثابت قدمی۔ ثابت قدمی ہی کسی بھی فتح کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 بات جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بات عام تھی کہ اس زمانے میں لوگ جنگ کی حالت میں بھی شعر و شاعری سے باز نہیں آتے تھے، اور لغویات اور دوسری فضول قسم کی شاعری ہوتی تھی۔ اس وقت ضروری تھا کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ جنگ کی حالت میں انہیں کیا کرنا ہے، اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ جنگ کی حالت میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جائے گا تو پھر یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی ایک کسی حدیث میں ہی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 وقت کی جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، ایک جب اذان کے بعد کی، اور ایک جب مجاہد کسی صف میں کھڑا ہو۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، ثابت قدم رہیں گے، تو یقیناً کامیابی ہوگی، مراد پائیں گے، یعنی کامیابی ہوگی۔ اب آیت نمبر 46 کا تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، تم اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی،
ولا تنازعوا اور جھگڑا نہ کرو، وتذہبوا اکھڑ جائے گی، ریحکم ہوا تمہاری، واصبروا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جنگ کے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے کے بعد ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا جائے۔ بحیثیت سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگی حکمت عملی اپنائی، اس کا لیے ضروری تھا کہ مومنین اس پر عمل کریں تاکہ کامیابی ہو سکے۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ اس سے اگلے ہی آیت کے اس اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ جنگ کے موقع پر ہر شخص اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، مختلف پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں، اس وقت آپس میں جھگڑا ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے جو بھی انہوں نے حکم دیا ہے اس کو بجا لایا جائے۔ اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ اگر تم جھگڑو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ یہاں بزدل ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری طاقت کم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور پھر عروج تمہارا اقبال جاتا رہے گا سے مراد ہے کہ تمہارا عروج جاتا رہے گا اور جنگ میں تمہیں شکست فاش ہوگی۔ اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرو۔ اگلا جو حکم دیا جا رہا ہے مجاہدین کو، مومنوں کو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر کرنا، اور صبر کرنے کا انعام بھی دیا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ صبر کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ایک تو اس کا مطلب ہے کہ کسی مصیبت یا دکھ یا درد کے وقت آپ برداشت کریں، اور میدان جنگ میں صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی جسمانی تکلیف ہو، کوئی کسی کا بازو کٹ جائے یا کوئی اور مشکل پیش آئے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور اللہ کو یاد کیا جائے، اور کسی قسم کی رنجش یا دکھ محسوس کر کے میدان جنگ سے بھاگا نہ جائے، یا میدان جنگ سے راہ فرار حاصل کرنا اللہ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم کہا ہے کہ تم اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب میری مدد تمہاری شامل حال ہو جائے گی تو پھر فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود دشمنوں کو تعداد میں زیادہ دکھائی دیے، جو ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ ایسا صرف تبھی ممکن ہوا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی پالیسی اپنائی اس کی وجہ سے، اور کچھ اللہ کی مدد حاصل ہو جانے کی وجہ سے دشمن گھبرا گئے۔ اب آیت نمبر 47 کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْلَمُونَ مُحِيطٌ۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ بنو کالذی مانند جو خرجوا نکلے من دیارہم گھروں سے، بطرً اتراتے ہوئے، رئاء الناس اور دکھاتے ہوئے لوگوں کو،
و یصدونا اور روکتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ سے واللہ اور اللہ بما یعملون جو وہ کرتے ہیں محیط احاطہ کرنے والا۔ اس آیت کا باب معنی ترجمہ: اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھا سکے، اور دوسرا مقصد اس کا یہ بھی تھا کہ وہ دوسرے قبائل، قریش کے علاوہ جو دوسرے قبائل تھے عرب میں، وہ ان لوگوں کو بھی اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا۔ اور جب اسے ابو سفیان کا پیغام ملا کہ قافلہ خیریت سے گزر آیا ہے، وہ بے شک واپس چلا جائے، تو اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں بدر کے کنارے جا کر ہی اب دم لوں گا، اور وہاں طرب و نشاط کی محفل جمے گی، اور 3 دن ہم قیام کریں گے، اور 3 دن اونٹ ذبح کر کے ہم ضیافت کا اہتمام کریں گے، اور یہ دن یادگار دن ہوگا۔ اور واقعی یہ دن یادگار ہی ثابت ہوا جو ان کے ساتھ حال ہوا۔ اسی دن کو اسی لیے یوم الفرقان کا نام دیا گیا ہے۔ ان آیات کے نزول کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اکڑ کے یا شان و شوکت کی خاطر جنگ لڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ جنگ صرف اور صرف جنگ لڑنے کا مقصد اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، اور مسلمان اللہ کی خاطر جب کفار سے جنگ کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کم تعداد میں ہونے کے باوجود وہ دشمن پر غالب آ جاتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ، دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے گھروں سے نکل آئے ہیں، اللہ ان کے تمام اعمال جانتا ہے۔ اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے۔ دکھاوا، نمائش، ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، واضح طور پہ منع فرمایا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم آیت نمبر 48 کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ وَإِذَا زَيَّنَ، اور جو خوشنما، لاہم لیے، شیطان، اعمالہم اعمال ان کے، وقالا اور کہا، لا نہیں، غالب آنے والا، لکم لیے تم، لکم یوما آج، من سے، ناسی لوگ، وَإِنِّي بے شک، جارو لکم پشت پناہ تمہارے،
فلما بس تراءتی آمنے سامنے ہوئے فئاتانی دو گروہوں نکسوا پھر کیا اعلیٰ پر عاقبہ ایڑیاں اس کے، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہ آ سکے گا، شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ جس کام سے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے اور کامیابی ان کا مقدر ہوگی، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ آگے چل کے اس آیت میں ہی کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے ان سے کہا کہ میں تمہارا رفیق ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ روایت ہے کہ قبیلہ بنو بکر قریش کا مخالف قبیلہ تھا، اور اس کا جو سردار تھا سراقہ بن ہاشم تھا، اور شیطان یعنی کہ ابلیس سراقہ بن ہاشم کے روپ میں ابو جہل سے ملا اور اس کی ہمت بندھائی اور اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور جنگ میں تمہارے ساتھ لڑوں گا، اور کہتے ہیں اب اسے ابو جہل کے حوصلے میں اور اضافہ ہو گیا۔ شیطان نے ابلیس کے روپ میں سراقہ بن مالک کا روپ دھار کے ابو جہل کو یہ یقین دلایا کہ تمہارے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آج کے دن تم ہی غالب آؤ گے۔ لیکن جب دونوں فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے صفا آراں ہوئیں تو وہ پسپا ہو کے چل دیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور شیطان نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے فوج کی صورت میں دونوں طرف سے آسمان سے زمین پر تشریف لائی ہے تو وہ گھبرا گیا۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ اب جو ہے شکست ابو جہل کا مقدر ہوگی، اب کفار مسلمانوں پر جیت نہیں سکتے، تو اس نے اس وقت بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی اور اس نے ابو جہل کا ہاتھ چھڑا کر بھاگ پڑا۔ ابو جہل نے اس کو کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ ہو، تو اس پہ اس نے جو جواب دیا وہ اگلی آیات میں ہے۔ قالا کہا انی بے شک بریء لا تعلق منکم تم سے، انی بے شک آرا میں دیکھ رہا ہوں، ماں جو لا ترونا تم نہیں دیکھتے، انی بے شک اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ اور اللہ شدید عقاب بے شک عذاب دینے والا ہے۔ اس نے ابو جہل کو جواب دیتے ہوئے کہا میں دیکھ رہا ہوں، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ عذاب دینے والا ہے۔ بیسیکلی وہ اللہ سے ڈر نہیں رہا تھا، کیونکہ شیطان کا تو وسوسے ڈالنا اس کی عادت ہے اور وہ کیا نام ہے انسان کو راستے سے بھڑکاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو یقین ہو چکا تھا کہ اب تو ظاہر ہے فرشتے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے مسلمانوں کے لیے کی مدد کے لیے فرشتوں کو آسمان سے بھیجا ہے، اور فرشتوں کی فوج کے ساتھ وہ لڑ نہیں سکتا تھا، اس نے بہتر سمجھا کہ وہ اپنی فوج کو لے کر بھاگ جائے۔ شیطان کا اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج ہے کہ میں تمہارے بندوں کو رائے حق سے ہٹاؤں گا، ان کے اندر وسوسے ڈالوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی اس کو جواب ہے کہ جو میرا مومن ہے، جو میرا سچا بندہ ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، کیونکہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اسی لیے میدان جنگ میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ مومن کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اپنے بندوں کی غم
تکلیف دور کرنے والا ہے، وہی اللہ مشکل کشا ہے۔ ان آیات میں یہی بتایا گیا ہے